قل سیروا فی الارض، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ زمین میں سیر کرو، سفر کرو۔ فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ۔ دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چاہے پر قدرت، قدرت کے معنی سب کچھ کر سکتا ہے۔ دھیان سے سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی بنانے والا، اس نے پہلے بھی بنایا، وہی آخرت میں پھر بنائے گا، اٹھائے گا۔ آپ کو یاد بھی نہیں ہو، آپ کو سمجھ ہو یا نہ ہو، میرا ہاتھ کہاں ٹوٹ گیا تھا، بازو کہاں ختم ہو گیا تھا، ٹانگ کہاں ہو گئی تھی، یاد بھی نہ ہو واقعہ، بچپن میں گرا تھا یا بعد میں ہوا تھا یا کسی جنگ میں ہو گیا تھا، آپ کو یاد بھی نہ ہو، اللہ تعالی آپ کو سالم پھر بنا دے گا۔ آپ کے چیتھڑے اڑ گئے کسی بم میں، پتہ بھی نہیں ہے کہ بوٹی کہاں گئی، اللہ جمع کر دے گا۔ اس کے لیے کچھ مشکل، اونچی دانہ بیج آپ زمین میں دبا دیتے ہیں، وہ گلتا ہے زمین میں، پھٹتا ہے، اور اسی سے اللہ پیڑ اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے۔ پانی کے ایک بوند سے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسے اللہ شکل دیتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ اونچی گئی ہے، اللہ کرتا ہے۔ دنیا دیکھو نا، کہاں کہاں، چلو ایک درخت کو ہی دیکھ لو، پتے جھڑ جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، پھل توڑ لیتے ہو، اللہ دوبارہ بناتا ہے تمہارے سامنے، اٹھان اس کی، تم لوگ کاٹ دو، اللہ پھر اس کو زندہ کر دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ زندگی اللہ دیتا ہے، کس کو کہاں دے دے۔ لوگوں نے آج کل فیس بک پہ فوٹو لگائے ہوئے ہیں، کسی نے بیل کاٹ دی، جڑ سے ختم کر دی، سارا کچھ، اس نے وہاں تالا لگایا، تالے کے اندر سے بیل ہو گئی، فوٹو لگائے ہوئے لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں اور آپ اپنی عقل دوڑائیں گے تو شاید ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں سیر کرو، سفر کرو، دیکھو کہ کیوں کر اللہ، یعنی اللہ نے پہلے کیسے بنایا اور پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کر سکتا۔ مہربانی۔ رب کی قدرت کے نظارے دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین کے عجائبات، کیا کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، مٹی کے رنگ کتنے ہیں، مزاج کتنے ہیں، گھومو نا ذرا دیکھو۔ اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمیں مزہ آتا ہے، تو صرف مزے نہیں لینا، نیت ہو نا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں۔
اس کی بنائی ہوئی کائنات دیکھیں تو اس نیت سے سیر کرنا بھی کہیے گا عبادت ہے۔ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں جا کے ہمیں دھیان نہیں ہوتا، بس فوٹو کھینچنے ہیں، سینری دیکھنی ہے، دریا میں گھوم لینا ہے، کہیں تھوڑا سا ہوا کے موسم کے مزے۔ غور کرو، دیکھو یہ سبزہ زار، یہ سبز بھرے ہوئے سبزے سے پہاڑ، یہ کہاں کہاں دریا ہیں، پانیوں کے رنگ دیکھو، مناظر دیکھتے ہو تو غور کرو، رب کی قدرت کے جلوے دیکھ رہے ہو تو غور کرو، پہچانو کون ہے یہ بنانے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پہچان ہر چیز کرا رہی ہے، ہر چیز۔ چھوٹا سا پتا لے لیں، اس پتے میں کیسے لکیریں لگی ہوئی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثرات کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، ہر درخت کا پتا الگ ہے۔ یہ ہر چیز رب کا پتہ دے رہی ہے، پہچانو رب کو۔ سبزہ ہے، کہاں اگ رہا ہے، کہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، یہ خود رو یا خود رو جو کہتے ہیں آپ، یہ کیسے اگتے ہیں؟ جنگل میں پودے الگ ہیں، دوسری جگہوں پہ الگ ہیں، کانٹوں والے بھی ہیں، بغیر کانٹے کے بھی ہیں، بغیر پھل کے بھی ہیں، پھل والے بھی ہیں درخت آپ کے سامنے۔ پہچان، ہر چیز رب کا پتہ کرا رہی، ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار، یہ ہر پتا جو ہے یہ رب کی پہچان کرا رہا ہے۔ اگر تم دھیان دو، غور کرو تو نظر آئے گا۔ اب یہاں ایک دو باتیں آپ سے کرتا چلوں۔ مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ اپنی تفریح کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں ڈیکوریشن، تزئین، آرائش، زینت کا سامان کرتے ہیں، گلدان لگاتے ہیں، نقلی پھول لگاتے ہیں، غالیچے بچھاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں باقاعدہ فانوس لگائے جاتے ہیں، بلب جتنے روشنی ان کے رنگ ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم جو کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ اچھا لگے، ہماری آنکھوں کو اچھا لگے، ہمارا جو منظر ہے آنے والوں کو اچھا لگے۔ رب نے جو کائنات بنائی ہے کبھی غور کیا اس میں؟ کبھی غور کیا اس میں؟ اے انسان، تیری بناوٹ میں اور رب کی بناوٹ میں بڑا فرق ہے۔ تجھے رب نے عقل دی، تو نے کیا کچھ بنا لیا، ذرا دیکھ رب کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ، اور اپنے آپ کو بھی دیکھ۔ تجھے رب نے بنایا ہے، تو آگے کیا کیا بنا رہا ہے، پہچان اس رب کو۔ کوئی چاند پر چلا جائے اور جا کے رب کو نہ پہچانے، ایسا بھی ہے آپ کے سامنے؟ دعوے ہیں چاند پہ جانے کے اور رب کو پہچانے نہیں۔ سیاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، رب کو پہچانے نہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیا سیکھا انہوں نے؟ یہ عقل والے ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ رب کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت مولا کائنات خلیفہ رابع سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ میرے ارادے کون توڑ دیتا ہے؟ انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کر دی، عقل مند کے لیے بہت بڑا اشارہ۔ یہ میں جو ارادے بناتا ہوں اور اپنی طرف سے اس کا بڑا پکا ہوتا ہوں، یہ توڑ کون دیتا ہے؟ آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی، ایک شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، کالج اسکول کا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ ساربان، اونٹ کا چلانے والا، جنگل میں اونٹ سواریاں لے کے جانا، سامان لے کے جانا۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مانتا ہوں۔
میرا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس رب کی پہچان؟ اس نے کہا یہ میرے اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے؟ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، لیکن اگلے کو لاجواب کر دیا۔ یہ جانوروں کے مختلف قسم کے فضلے، ان کی شکلیں، خود قرآن میں ہے کہ ذرا اونٹ کو دیکھو اور اس کی بناوٹ کو دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو یہ اونٹ کو دیکھو، وہ 20 دن کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، صحرا میں اس کے پاؤں کیسے بنائے، ریت ہو کیسی ہو، اس کو چلنا آسان ہوتا ہے، دوسرا کوئی جانور چل سکتا نہیں۔ ذرا دیکھو گردن اس کی اٹھان رب نے بنائی ہے، ذرا دیکھو، خود اللہ فرما رہا ہے پہچانو۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اچھا جی موسم ہے، ایک جیسا موسم کیوں نہیں رہتا؟ تو پھر یہ جو اتنے کھانے کھاتے ہو یہ کہاں سے کھاؤ گے؟ مدینہ میں کہتے ہو جی گرمی ہوتی ہے تو کھجوریں کیسے میٹھی ہوں گی؟ پھر آپ کو آم کھانے ہیں، گرمی نہیں ہوگی تو آم کیسے اگیں گے؟ یہ موسم آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو دیے۔ اور بارش ہو، برف پڑے، کتنے اس سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے جو آپ کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ رب کرتا ہے، رب جیسا کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی بھی کسی طرح بھی مشکل نہیں۔ دیکھو رب کو پہچانو، ہر چیز تمہیں پہچان کر آ رہی ہے، لوہا، لکڑی، یہ دھاتیں، سونا چاندی جس کو بہت ہی پسند کرتے ہو، کیسے بن رہی ہیں، یہ ہیرے کیسے بن رہے ہیں، یہ جناب آپ کو شوق ہے ماربل لگانے کا، سنگ مرمر، یہ پہاڑوں میں سے چٹانیں نکل رہی ہیں، کیسے کیسے رنگ ہیں اس پہ، کیسی کیسی دھاریاں ہیں، کون بنا رہا ہے؟ سوچا کبھی؟ یہ نگینے کون بنا رہا ہے؟ اتنا سا ناخن کے برابر ہیرا لاکھوں کروڑوں کا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری کس کی کاریگری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ذہن میں رکھو، جب بھی نکلو دیکھو، موسم دیکھ رہے ہو، بادل دیکھ رہے ہو، آسمان دیکھ رہے ہو، دن اور رات دیکھ رہے ہو، ہوا دیکھ رہے ہو، یہ سب دیکھ کے رب کو پہچانو۔ یہ سب اللہ کی پہچان کراتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو اس کو غروب کر دیتا ہے؟ کون اس کو دوبارہ نکالتا ہے؟ یہ رات کو چاندنی کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ستارے، یہ سب کچھ ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ دیکھو، ینشی، آپ کے ہاں منشی کا لفظ بولا جاتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کے ہاں منشی کہتے ہیں حساب کتاب کرنے والے کو۔ آپ نے منشی کا وہ بہی کھاتا جو ہوتا ہے آپ کا، اکاؤنٹس کو دیکھنے والا، اکاؤنٹنٹ، آپ اردو میں اس کو منشی کہتے ہیں، عربی میں منشی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی، یہ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ بنانے والا دوبارہ کیسے بنا رہا ہے، یہ کس کی شان ہے؟ اونچی اللہ کی۔ آپ کے ہاں بہت سے مستری ہیں، بنانے والے، چیزیں ان سے دوبارہ ویسی جیسے پہلے بنائی ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز مٹیریل کی ہے، نہیں بنتی، مگر اللہ تعالی بغیر نمونے کے پہلے بناتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے، ان کی دوسری اٹھان اٹھا دیتا ہے۔ کیسا کیسا بناتا ہے، کوئی اس جیسا بنانے والا۔ بچے کے دانت کہتے ہیں دودھ کے دانت ہوتے ہیں، اتر جاتے ہیں، دوبارہ کون لاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے ناخن کون اگاتا ہے؟ میں نے کہا ایک ایک چیز میں جتنی تفصیل میں جاؤں
آپ سوچتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے تو اللہ کو پہچانے. پوری کائنات میں سیر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہ پرندے اڑتے ہیں. ایک پرندہ ہے، اس کی پرواز وہ ایک سمت سے اڑتا ہے اور سمندر پر اڑتا رہتا ہے، اور بتایا گیا کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ رکتا نہیں ہے، اڑتا ہی رہتا ہے. اس درمیان میں اس کو کہیں خوراک نہیں ملے گی، نیچے پانی ہے، اوپر آسمان ہے، وہ اڑتا رہتا ہے. پڑھ لینا، اس کا نام بھی آپ کو مل جائے گا. برابر اڑ رہا ہے، اس نے دوسری جگہ جانا ہے، مسلسل اس کی پرواز ہے. چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑا پرندہ ہو، دیو ہیکل، بہت زیادہ جسم والا نہیں، چھوٹا سا پرندہ ہے. مچھلی ہے، وہ انڈے دینے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے واپس آتی ہے. جب وہ انڈے دینے ہوتے ہیں وہ اپنا شکار نہیں ہونے دیتی ہے، اس کی رفتار اور ہوتی ہے. جب واپس آتی ہے تو وہ شکار بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سمندر میں مسلسل سفر کرتی ہے. قدرت ہے. 6 مہینے جانور زمین کے اندر رہتے ہیں. وہ 6 مہینے باہر رہتے ہیں، 6 مہینے اندر. ان کو پتہ ہے کہ برف پڑے گی، بارش پڑے گی، ہمارے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں. وہ خود کھودتے ہیں، اندر جاتے ہیں. آپ کے یہاں نیشنل جغرافی چینل ہے پورا، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو وہ بہت سارے منظر دکھاتے ہیں. اب ایک سمندر کا جانور ہے، اس کی چونچ ہے، لیکن یہ کہ اس کو خوراک چاہیے. کنارے پر ایک پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کے اوپر کوئی چیز ہے، وہ نیچے سے پانی کا وہ اپنے منہ میں سے زور سے پھینکتا ہے، وہ چیز نیچے گرتی ہے، وہ کھا لیتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ گھونسلہ بناتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا؟ وہ ایک ایک تار لاتے ہیں، کس طرح اس کی نیٹنگ کرتے ہیں، جس کو بننا کہتے ہیں. میں گھنٹہ بھر دیکھتا رہ گیا کہ پرندے کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے. وہ اس کو واٹر پروف بناتا ہے، فائر پروف بناتا ہے، اور کیسے وہ ایک ایک تنکا لا کے جوڑ کر اپنی چونچ کے ساتھ اور اپنے پنجوں کے ساتھ وہ سارا گھونسلہ ایسا بناتا ہے. آپ کے آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں اور عمارت بنانے والے حیران رہ جاتے ہیں. کس نے دی ہے سمجھ؟ اونچی. غور کریں، پہچانے رب کو. سیر کرو تو رب کو پہچانو. ہر چیز میرے رب کا پتہ دے رہی ہے.